عمران خان صاحب اب بیرسٹر گوہر کو دوبارہ چیئرمین بنانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ علیمہ خان کو چیئرمین بنانے کا فیصلہ کیا۔ عمران خان کو اندازہ ہے کہ یہ سارے وکیلوں نے الیکشن ہار جانا۔ بلاول نے اپنی ہارنے کے جواز شروع کر دیے ہیں۔ مسلم لیگ نون الیکشن جیت رہی ہے اور وہ بڑی پارٹی بن کے آ رہی ہے، اور جو اب تک کراچی میں گڑبڑ ہوئی ہے وہ ایم کیو ایم لندن کی وجہ سے ہوئی ہے۔ عمران خان کو مارچ کے اینڈ تک، اپریل تک، 9 مئی کے ملک تمام مقدمات میں بھی سزائیں ہو جائیں گی۔ السلام علیکم، اندر کی بات مزمل سوروردی کے ساتھ میں ہوں صوبیہ اشرف، اور میرے ساتھ موجود ہیں مزمل سوروردی صاحب۔ السلام علیکم مزمل صاحب۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ مزمل صاحب، الیکشن میں 3 دن باقی رہ گئے ہیں، تو یہ بتائیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن کب کروا رہی ہے، کیونکہ انہوں نے الیکشن ملتوی کر دیے 1 دن اعلان کے بعد۔ لیکن تحریک انصاف کے لیے انٹرا پارٹی الیکشن بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر ابھی وہ نہیں حصہ لے سکے تو آگے سینٹ کا الیکشن ہے، پریزیڈنشل الیکشن ہے اور ضمنی انتخابات ہیں، تو اگر انہوں نے ان سب میں بھی بلے کا نشان حاصل کرنا ہے تو انہیں جلد از جلد اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کرانے سے ہوں گے تاکہ وہ اگلے انتخابات میں حصہ لے سکیں۔ اگر وہ نہیں کرائیں گے تو پھر آگے ضمنی انتخابات میں بھی حصہ نہیں لے سکیں گے، اور پھر آگے مارچ میں سینٹ کے الیکشن ہے اس میں بھی حصہ نہیں لے سکیں گے، اور پھر اس کے بعد اپریل میں پریزیڈنٹ کا الیکشن ہے اس میں بھی حصہ نہیں لے سکیں گے۔ تو اگر انہیں اپنی سیاست کو باقی رکھنا ہے تو انہیں انٹرا پارٹی الیکشن کرانی ہے۔ یہ درست ہے کہ نئے انٹرا پارٹی الیکشنز کے لیے 6 فروری کی ڈیٹ رکھی تھی پی ٹی آئی نے، لیکن پھر وہ ختم کر دی گئی۔ اب یہ پتہ لگا ہے کہ عمران خان بیرسٹر پر گوہر یہ کو دوبارہ یوٹرن کیوں لینا پڑا تحریک انصاف؟ وہ اس لیے کہ عمران خان صاحب اب بیرسٹر گوہر کو دوبارہ چیئرمین بنانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ علیمہ خان کو پی ٹی آئی کا نیا چیئرمین بنائیں گے، لیکن چونکہ الیکشن سے پہلے وہ یہ بناتے تو موروثی سیاست کا ان کے اوپر بہت الزام لگتا، اور ان کا خیال تھا کہ جو ووٹ ملنے بھی ہیں وہ موروثی سیاست کے بیانیے میں ڈوب جائیں گے۔ لہذا یہ طے کیا گیا ہے کہ 8 فروری کے انتخابات کے فوراً علیمہ خان کو چیئرمین بنا کو چیئرمین بنائیں گے، اور 8 فروری کے انتخابات کے فوراً بعد پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کرائے جائیں گے، اور ان میں علیمہ خان کو چیئرمین بنانے کا فیصلہ کیا۔ بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے پارلیمنٹ میں پارلیمانی لیڈر ہوں گے، لیکن جو پارٹی کی چیئرمین شپ ہے وہ علیمہ باجی کے پاس چلی جائے گی، اور اس سلسلے میں عمران خان اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، پھر اس پر عمل درآمد 8 فروری کے بعد ہوگا۔ لیکن بیرسٹر گوہر اور سارے وکلاء اس میں بہت بڑی رکاوٹ تھے۔ عمران خان کو اندازہ ہے کہ یہ سارے وکیلوں نے الیکشن ہار جانا ہے، ان میں سے بہت تھوڑوں نے جیتنا ہے۔ جب یہ سب ہار جائیں گے تو ان کی پارٹی پر جو اس وقت گرپ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور یہ جو ہے مطلب پارٹی سے خود بخود آؤٹ ہو جائیں گے۔ جو ٹکٹوں کے چکر میں اس وقت نظر آ رہے ہیں وہ سب آؤٹ ہو جائیں گے۔ لیکن اب سلمان اکرم راجہ جو لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کے بارے میں لاہور میں پروپیگنڈا بھی جاری ہے کہ وہ 2014 سے 2020 تک تو نواز شریف کے وکیل تھے، تو اب وہ عمران خان کے وکیل ہیں، کل کو وہ دوبارہ زرداری کے وکیل ہو جائیں گے۔ وہ تو جس کے وکیل ہوتے ہیں اس کے گن گاتے ہیں۔ اس طرح لطیف کھوسہ کے بارے میں بھی لوگوں کی یہی رائے ہے کہ پہلے زرداری صاحب کے تھے، اب پی ٹی آئی میں آ گئے ہیں۔ تو جو یہ وکلاء کو ٹکٹیں دی گئی ہیں، ان کو تحریک انصاف کے ووٹر نے قبول نہیں کیا ہے۔ وہ ان کو پیراشوٹر دیکھتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ یہ ٹکٹوں کے لالچ میں خان کے گرد آئے ہیں، اور کل کو جب آگے کہیں ملے گا، چونکہ انہوں نے پہلے پارٹیاں چھوڑی ہیں تو پھر یہ نئی پارٹیاں یہ پارٹی بھی چھوڑ دیں گے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کے بعد جب یہ وکلاء کا جھرمٹ چھٹ جائے گا اور یہ زیادہ تر وکلاء الیکشن ہار جائیں گے تو ان کی وقت بھی ختم ہو جائے گی، امپورٹنس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو عمران خان ایک نئی لیگل ٹیم کے ساتھ اور علیمہ خان کو چیئرمین بنا کر پی ٹی آئی کے معاملات چلائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مزمل صاحب، یہ بتائیں کہ انتخابات سے قبل ہی دھاندلی کے الزامات لگنا بھی شروع ہو گئے ہیں۔ بلاول بھٹو نے امریکی جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ انتظامیہ پر دباؤ ڈال رہے ہیں انتخابات میں گڑبڑ کے لیے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ بلاول صاحب کو پتہ لگ گیا کہ زیادہ سیٹیں نہیں آ رہی ہیں۔ بلاول صاحب کو پتہ لگ گیا کہ حلقہ 127 بھی وہ ہار رہے ہیں، پنجاب سے بھی کوئی خاص سیٹیں نہیں مل رہی ہیں، کے پی سے کوئی خاص سیٹیں نہیں مل رہی ہیں، وہی سندھ ہے، اور جو انہوں نے کراچی سے بھی کوئی 10-12 سیٹوں کا پلان بنایا تھا وہ بھی 4-5 پہ رہ گیا۔ تو اور یہ پانی نے انہیں بہت، جو پانی کھڑا ہوا ہے اس نے بہت ڈیمیج کیا ہے۔ تو لہذا اب ایک جو چونکہ 8 کی رات ریزلٹس آنے ہیں تو آپ اب 5 سے ان ریزلٹس کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
اگر آپ جیت رہے ہوں تو آپ 5 سے جیت کا جشن منانا شروع کر دیتے ہیں، 6 سے اگر آپ ہار رہے ہوں تو آپ ہارنے کے جواز بنانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ بہرحال آپ 8 کی شام کیا کہیں گے۔ تو بلاول نے اپنے ہارنے کے جواز شروع کر دیے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون الیکشن جیت رہی ہے اور وہ بڑی پارٹی بن کے آ رہی ہے، وہ چھوٹی پارٹی ہیں اور انہیں اپوزیشن میں بیٹھنا پڑ جائے گا جو اس سے انتخابی مہم، تو وہ اب اس کا راستہ بنا رہے ہیں کہ ہم کل کو کہہ دیں گے گڑبڑ ہوئی تھی، یہ ہوا تھا۔ ورنہ اگر وہ سندھ سے جیت جائیں گے تو پھر پنجاب کے وہ کیا کریں گے؟ سندھ کے انتخابی نتائج مان لیں گے اور پنجاب کے نہیں مانیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یا جہاں سے آپ جیتے ہوں گے ان کے بھی آپ مسترد کریں گے یا آپ سارے مسترد کریں گے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ بہرحال ان دی اینڈ بلاول لیگ نون سے کچھ زیادہ اس وقت آگے نکلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ بڑی پارٹی مسلم لیگ نون بن کے آئے گی اور انہیں چھوٹی پارٹی کے طور پر شاید اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے، اس لیے اب وہ ووٹر کی ذہن سازی اور اپنے کارکنوں کو کہ ہار کا جواز بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا مزمل صاحب، ایک اور سوال بلاول بھٹو سے کیا گیا، انہیں کہا گیا کہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ چوتھی بار بنتے ہوئے امکان ہے وزیر اعظم، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اب جو ہے نا وہ ایک شکل دیکھ دیکھ کے تنگ آگے ہوئے ہیں، اب جو ہے وہ نئی نسل کو ملک کے معاملات جو ہیں وہ سونپ دینے چاہیے۔ دیکھیں یہ تو کیا الیکشن کا کہتے ہیں مزمل بیانیہ صاحب؟ نواز شریف تو دیکھیں پچھلے 4 الیکشنز میں سے 3 الیکشنز میں آؤٹ تھا۔ 2002 کا الیکشن اس نے نہیں لڑا، 2008 کا الیکشن اس نے نہیں لڑا، 2018 کا الیکشن اس نے نہیں لڑا۔ تو وہ میرا مطلب ہے وہ پاکستان کے نوجوان نے تو نواز شریف کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ تو پچھلے 4 الیکشن میں سے 3 الیکشن اس نے لڑے ہی نہیں ہیں۔ وہ الیکشن تو آصف زرداری اور بلاول نے لڑے ہیں سارے۔ 2008 میں ان کی حکومت تھی جب نواز شریف آؤٹ تھا، 2002 میں ہم بے نظیر بھٹو بھی نہیں تھی، لیکن 2013 میں بھی بلاول ان تھا، نواز شریف بھی ان تھا، 2018 میں بلاول ان تھا، نواز شریف آؤٹ تھا۔ تو میرے خیال میں زیادہ باریاں بلاول کی ہو گئی ہیں اگر پچھلے 4 انتخابات دیکھیں۔ لیکن ابھی یہ تو ایک الیکشن بیانیہ ہے۔ نواز شریف انہوں نے نعرہ لگایا کہ وہ چوتھی بار بنائیں گے، انہوں نے کہا ہم چوتھی بار نہیں بننے دیں گے۔ 8 فروری کو فیصلہ ہو جائے گا کہ وہ چوتھی بار بن رہا ہے یا نہیں بن رہا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مزمل صاحب، آپ کی خبروں کی پٹوری میں ایک اور خبر اندر کی بتائیں کہ کراچی میں جو ایم کیو ایم پر کے دفاتر پر حملے ہو رہے ہیں وہ کون کروا رہا ہے؟ یہ ویسے تو الیکشن میں کہا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کرا رہی ہے، لیکن اداروں کی رپورٹ یہ ہے کہ ایم کیو ایم لندن والے جو ہیں وہ ایم کیو ایم پاکستان کے انتخابی دفاتر اور ان کی انتخابی نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور جو اب تک کراچی میں گڑبڑ ہوئی ہے وہ ایم کیو ایم لندن کی وجہ سے ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے الطاف حسین نے اپنے امیدوار وفا پرست کے نام سے کھڑے بھی کر دیے ہیں۔ اب الطاف حسین کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ اگر اس کے امیدواروں کے ووٹ ایم کیو ایم، اگر آج الطاف حسین ایم کیو ایم پاکستان سے الیکشن ہار جاتا ہے، اگر اس کے امیدوار ایم کیو ایم پاکستان سے ہار جاتے ہیں اور ایم کیو ایم پاکستان سیٹیں لے جاتی ہے، تو یہ الطاف حسین کی سیاست جو ہے وہ کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اسی طرح اگر ایم کیو ایم پاکستان ہار جاتی ہے تو ایم کیو ایم پاکستان کی سیاست کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ لیکن الطاف حسین نے اپنے جو ان کے سلیپر جو لوگ تھے ان کو ایکٹیو کیا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان پر دہشت بتائیں، ان کو نشانہ بنائیں تاکہ ان کے جو امیدوار ہیں وفا پرست ان کے لیے مہاجر ووٹ کا راستہ بن سکے۔ تو اب تک کی اطلاعات تو یہ ہیں کہ ان حملوں میں ایم کیو ایم لندن اور لندن سے جو ہدایات آ رہی ہیں الطاف حسین کی وہ ملوث ہیں اور وہ حملے کروا رہے ہیں۔ مزمل صاحب یہ تو بہت تشویشناک صورتحال ہوئی نا۔ اچھا ایک اور اندر کی بات بتائیں کہ 3 مقدمات میں تو عمران خان کو سزا بھی ہو گئی ہے، نااہلی بھی ہو گئی ہے، کچھ اور مقدمات میں بھی عمران خان کو سزا ہونے چاہ رہی ہے، اور کن مقدمات میں عمران خان کو بہت زیادہ خطرہ ہے؟ دیکھیں 9 مئی کے مقدمات میں انہیں بہت خطرہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے 8 فروری کے الیکشنز کے بعد ایک قانون سازی ہوگی کہ یہ تمام مقدمات ملٹری کورٹ میں ان کا ٹرائل ہو، اور اس قانون سازی کے بعد ان کے ٹرائل ملٹری کورٹ میں شفٹ ہو جائیں گے۔ اس قانون سازی کا انتظار کیا جا رہا ہے، اسی میں تحریک انصاف پر پابندی لگنے کی بھی بات ہے، اسی میں عمران خان کا ٹرائل بھی ہے، اسی میں 9 مئی کے سارے ٹرائل ہیں۔ صرف انتظار نئی پارلیمنٹ کا ہو رہا ہے کہ وہ آئے اور وہ قانون سازی کر دے، کیونکہ اس حوالے سے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آ گیا تھا، پھر اس پر نظر ثانی کی اپیل ہے، اس نظر ثانی کی ریویو پٹیشن میں وہ فیصلہ معطل ہے، لیکن پٹیشن پینڈنگ ہے
لہذا قانونی مشکلات ہیں 9 مئی کے ملزمان کو سزائیں دینے کے حوالے سے۔ انتظار کیا جا رہا ہے 8 فروری کے انتخابات کے بعد نئی پارلیمنٹ آئے گی، وہاں سے قانون سازی ہوگی، پھر ان سب کے جو ہے ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوں گے، اسپیڈی ٹرائل ہوں گے، اور ہم دیکھ سکیں گے کہ اپریل تک عمران خان کو، مارچ کے اینڈ تک، اپریل تک 9 مئی کے ملک تمام مقدمات میں بھی سزائیں ہو جائیں گی۔ میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا اگر ان پر 100 مقدمات ہیں تو انہیں 100 سزائیں ہوں۔ مزمل صاحب یہ میرا پروگرام نہیں، ہم دونوں کا پروگرام ہے۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، تھینک یو سو مچ مزمل صاحب کہ آپ نے ہمیں اندر کی خبروں سے باخبر کیا۔ مزمل صاحب کے مطابق 9 مئی کے مقدمات میں عمران خان کو مارچ سے اپریل تک جو ہے وہ سزائیں پہنچائیں گی، اور 9 مئی کے مقدمات میں خاص طور پر عمران خان کو بہت خطرہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔